السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اسی پہلے چیپٹر کے اگلی ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ جس طرح پچھلی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی، اگر آپ جا کر دیکھیں، یہ بھی انہی کی طرح بہت ہی آسان ہے۔ سب سے فرسٹ آف آل مروزی کا کوشچن ہے۔ مروزی کیا ہے کہ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو وہ تقریری کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں کام کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ چیز تقریری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی تشریح و تضییق کا عمل کیا ہے؟ حدیث نبوی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی تشریح کا پہلا عمل تضییق کا عمل کا کیا ہے؟ حدیث نبوی۔ اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ کے رزق میں وسعت کیسے ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق رزق میں کیسے وسعت آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ صلہ رحمی سے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ غلط مشورہ دینے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ خیانتی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں گناہ کبیرہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس آ جاتے ہیں شارٹ کوشچن، یہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو جو بات بتاؤں گا وہ بات لکھنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور گفتگو کے جو انداز کیا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو اس کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات ہے یار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمدہ اخلاق، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یہ اتنا سے لکھ دے 2 نمبر۔ اس کے بعد ہے حدیث کی اہمیت پر آیت، ٹھیک ہے۔ وہ آیت کا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، چھوٹا سا ترجمہ لکھنا ہے۔ وہ کیا لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو رسول تم کو دے اسے پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غلط فتوے کی مذمت کیسے فرمائی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی بہت ہی آسان ہے، جو بات بتانے لگے وہ بات آپ نے لکھنی ہے۔ غلط فتوے کی مذمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو غلط فتویٰ دے گا، مطلب آپ کوئی ایک مسئلہ کسی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو غلط بتاتے ہیں، جو آپ عمل کریں گے اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا، مولوی صاحب کو ہوگا۔ اس لیے لہٰذا جو بندہ غلط کو چیز بتائے اس کا گناہ عمل کرنے والے کو نہیں ہوگا۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مجھے بتائی، آپ نے کہا سچ بولا کرو، میں نے سچ بولنا شروع کر دی، یہ میرا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ غلط فتویٰ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو عمل کرنے والے کو گناہ نہیں ہے، بس یہ چیز ہے۔ جس کے حلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے والی حدیث ہے پچھلے صفحے پہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو تمہارے حصے میں لکھ دیا گیا وہ تمہیں ملتا رہے گا، یہ ہی جواب ہے۔ آگے آتا ہے حدیث نبی کی ضرورت اہمیت۔ بس ایک چند بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ باتیں آپ نے لکھنی ہے یار، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث نبی کی ضرورت اہمیت۔ یہ کیا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بھی اگر آپ جو باتیں بتا رہا ہوں وہ باتیں آپ لکھ دیں گے تب بھی شور لوگوں ہو جائے گا، اگر بھائی بات سنیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وضو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، تو آپ کو وضو کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو حدیث سے ملے گا، یہ حدیث کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے سونا کیسے ہے، اس کا طریقہ آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا، اس کا طریقہ آپ کو حدیث سے ملے گا۔ مطلب قرآن اور حدیثوں آپس میں دونوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اٹھنا ہے، اب وہ بھی دعا پڑھ کے اٹھنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے یہ بھی حدیث سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی سیر کرنی، جو بھی تمام معاملات زندگی، انداز زندگی کا ہر وہ پہلو وہ آپ کو حدیث سے ملے گا، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے اپنے پاس سے بھی لکھنے کو کوئی مسئلہ نہیں آیا، کیونکہ لاہور بورڈ کے اندر یا دوسرے بورڈز بھی ہیں ان کے اندر سیلف رائٹنگ دیکھی جاتی ہے، بچے کو سمجھ کتنی ہے، یہ چیز ہے۔ اگر کوئی نئی چیز آئی مجھے بتا دیں، انشاءاللہ مجھے کمنٹ کر دیں، آپ کو انشاءاللہ کمنٹ میں لازمی جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ حافظ۔